الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر كما قال عليه الصلاة والسلام. حیات طیبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذکر کرنے کا میں نے عرض کیا تھا. آج سے اس کا ایک باضابطہ آغاز کر رہا ہوں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو ماحول تھا وہ مکے کا ماحول تھا. مکے کے اس مبارک ماحول میں ایسی زہریلی چیزیں شامل ہو چکی تھیں جو کہ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کو سمجھنے کے لیے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے. بہت ساری باتیں ہیں اور کئی سو برس کی تاریخ ہے. میں پہلے بھی کئی باتیں اس میں عرض کر چکا ہوں، مگر اس بار میں چند مختصر باتیں ذکر کروں گا تاکہ ہمیں وہ ماحول سمجھ میں آ جائے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ کے دائیں بائیں جانب موجود تھا. تو اس ماحول کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سیدنا عبد المطلب کے بارے میں ذکر کروں گا. 130 برس حضرت عبد المطلب زندہ رہے اور حضرت عبد المطلب کی سرداری مکے میں عام تھی. اہل مکہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے. نہ صرف یہ کہ عزت کرتے تھے بلکہ ان کے جو احکامات ایسے تھے جو کہ پرانے دور کے متصادم تھے، اہل کفر کے ہاں رائج تھے، اس کو بھی ترک کرتے تھے. بطور مثال حضرت عبد المطلب نے بت پرستی کو منع کر دیا تھا. حضرت عبد المطلب یہ سمجھتے تھے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے. حضرت کا ایک مقولہ تھا کہ اس دنیا میں جو بھی شخص ظلم کرے گا اس کو اس کے ظلم کا بدلہ ضرور ملے گا. تو شام کا ایک بندہ بڑا ظالم تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور وہ بڑے ٹھاٹ باٹ میں تھا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملتا ہے لیکن اس بندے کو نہیں ملا. تو فرمایا کہ اللہ کی قسم مرنے کے بعد ایک دنیا ہے جس دنیا کے اندر ظلم کرنے والے کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے گا. تو آپ کے دادا کے یہ افکار تھے. آپ کے دادا بچیوں کو زندہ دفن کرنے کو سختی سے منع کرتے تھے، حتیٰ کہ عرب نے بھی اس کو برا سمجھنا شروع کیا. نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے صرف 2 قبیلے ایسے تھے جنہوں نے چھپ چھپا کے اس روایت کو جاری رکھا. اس کے علاوہ سارا عرب اس سے توبہ طائب ہو چکا تھا حضرت عبد المطلب کی وجہ سے. ایسی عبد المطلب کی تاریخ بڑی زبردست ہے. میں چند باتیں اس کے حوالے سے ضرور ذکر کروں گا. میں نے اپنا موضوع آگے سے شروع کرنا تھا لیکن کچھ عوارضات ایسے ہیں کہ مجھے اس کو بتانا ضروری ہے، اس لیے میں وہ باتیں ذکر کرتا ہوں. عبد المطلب جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے قبیلہ قریش کی خدمت کی ذمہ داری تھی حرم پاک کے اندر. حرم پاک جس طریقے سے آج ہے ویسا نہیں تھا، بلکہ حرم پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا کے اوپر تھا. یعنی حضرت ابراہیم کی کنسٹرکشن جو تھی وہی کنسٹرکشن کعبۃ اللہ کی تھی، اور اہل کفر نے بعد میں جب تعمیر کیا تو اسی ترتیب پہ تعمیر کیا. جب حجاج ابن یوسف نے تعمیر کیا تو یہ والی تعمیر جو ابھی ہے یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ تعمیر ہے. پہلے جو تعمیر تھی وہ ایسے تھی کہ کعبۃ اللہ کے 2 دروازے تھے. ایک دروازہ جو ابھی ہے یہ دروازہ نیچے تھا بالکل زمین سے لگا ہوا، اور جو دوسرا دروازہ تھا اس کے بالمقابل پیچھے کی طرف تھا. ابھی بھی کعبۃ اللہ کے جب پردہ اٹھایا جاتا ہے تو پیچھے کی طرف اس دروازے کا نشان موجود ہے. تو عبد المطلب جو ہیں وہ کعبۃ اللہ کو یعنی اس لحاظ سے دیکھتے تھے. کعبۃ اللہ میں حتیم کا جو ایریا ہے ابھی چھوٹا ایریا ہے، ابھی بڑا ہے. پہلے 3 میٹر جو حتیم کا 3 فٹ جو حتیم کا ایریا ہے وہ اس کے اندر تھا. یہ 3 ہاتھ کتابوں کے اعتبار سے 3 ہاتھ کا مطلب ہے تقریباً 10 سے 11 فٹ یہ کعبۃ اللہ کے اندر تھا، اور بقیہ حصہ باہر تھا جو کہ ہجر اسماعیل کہلاتا تھا. اور یہاں پر زمزم کا کنواں نہیں ہوتا تھا. قبیلہ بنی جرہم جب گئے تو انہوں نے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا. جب حضرت اسماعیل جو ولد اسماعیل تھے یہ لوگ کعبۃ اللہ میں واپس آئے تو ان کو اس وقت تک کئی نسلیں گزر چکی تھیں کعبۃ اللہ کو دیکھے ہوئے، تو کسی کو ہوش و حواس میں بھی نہیں تھا کہ کعبۃ اللہ میں
کہیں زمزم کا کنواں تھا، البتہ یہ تھا کہ یہاں پانی کی ایک سبیل ہوتی تھی، راستہ ہوتا تھا پانی کا، تو وہ کعبۃ اللہ میں کہاں ہوتا تھا کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے پاس سقایت الحاج، اجعلتم سقایت الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، حضرت عبد المطلب کا خاندان لوگوں کو پانی پلاتا تھا اور کھانا کھلاتا تھا۔ حشم اسی سے نکلا ہے، بڑی تفصیل ہے، اس میں نہیں جا رہا میں۔ عبد المطلب کو پانی کا بڑا مسئلہ تھا، تو حضرت عبد المطلب ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں سوئے ہوئے تھے، تو خواب میں دیکھا کہ کوئی بندہ آیا، آتن ایک بندہ آیا اور اس نے ان کو جگہ اور کہا احفر البرا، برا کو کھولو، بر کہتے ہیں نیکی کی جگہ، تو زمزم کو نیکی کی جگہ بھی کہتے ہیں، اسی وجہ سے زمزم کی صفت ہے۔ انہوں نے کہا ومل برا، برا کیا چیز ہے؟ تو وہ اس نے دیکھا، مسکرایا، مسکرا کے واپس چلا گیا۔ پھر دوسری مرتبہ وہ بندہ آیا، اگلی رات وہ بندہ پھر آیا، حضرت عبد المطلب سوئے ہوئے ہیں، پھر اس نے خواب ہی کے اندر بولا کہ احفر المظنونہ، ایک ایسی چیز جس پہ بخل کیا جاتا ہے اس چیز کو کھودو۔ کہتے ومل مظنونہ، مظنونہ کیا چیز ہے؟ تو آدمی مسکرایا اور پھر چلا گیا۔ ایک رات پھر خواب دیکھا کہ احفر طیبہ، پاکیزہ جگہ کو کھودو، تو انہوں نے کہا ما طیبہ، طیبہ کیا چیز ہے؟ تو وہ مسکرایا اور پھر چلا گیا۔ پھر چوتھی مرتبہ پھر خواب آیا کہ احفر زمزمہ، زمزم کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا کہ زمزم کیا چیز ہے، کیونکہ نہیں جانتے تھے کہ زمزم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ چیز ہے، وہ کنواں ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جس کا پانی کبھی کڑوا نہیں ہوتا، جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اس کو کھودو کہ جس کے ذریعے سے حجاج کو پانی پلایا جاتا ہے اور ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ تو کہنے لگے مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی احفر، تفصیل بہت زیادہ ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں۔ کبھی وہاں پہ کھودو ما بین دم و فرسن، جہاں گوبر بھی پڑا ہوا ہو اور خون بھی ہو، پھر عند نقرۃ السودا، اور ایک نقرہ سودا یعنی ایک کالے رنگ کا پرندہ ہوگا جو کہ کوہ کالا اور سفید رنگ کا ہوگا، وہ جہاں چونچ مار رہا ہوگا، اور پھر وہاں وادی النمل، اور وہاں پر وادی نمل بھی ہوگی، یعنی چونٹیوں کی وادی بھی ہوگی، اس کی جگہ پر تم کھودنا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب سوچتے رہے، پریشان رہے، کچھ وقت گزرا تو ایک شخص آیا، اور اس نے حرم میں پہلے لوگ جانور ذبح کیا کرتے تھے اور بتوں کے نذرانے چڑھاتے تھے، کبھی کعبۃ اللہ کے نذرانے چڑھاتے تھے، تو حرم میں جانور کو ذبح کرتے تھے۔ تو اس نے ایک گائے کو ذبح کیا، اور گائے کے ذبح ہونے کے بعد جو گائے تھی وہ ابھی تک مکمل طور پر اس میں جان ختم نہیں ہوئی تھی، وہ اٹھی ہے اور بھاگی ہے۔ جب بھاگی ہے تو دوسری جگہ پر آ کے وہ پھر گری اور وہیں پر جا کے ختم ہو گئی ہے۔ پھر لوگوں نے اس کو ذبح کیا، وہیں پر اس کی کھال اتاری اور گوشت نکالا، تو وہاں پر عبد المطلب نے دیکھا کہ یہاں پر تو کوے بھی آ رہے ہیں، تو وہ خواب یاد آ گیا، بھئی یہ تو کوے کی بات خواب میں ہوئی تھی، یہ کوہ جو ہے وہ وہاں پہ نقر کر رہا ہے، وہاں پہ چونچ مار رہا ہے۔ پھر وہاں پہ دیکھا تو وہاں پر وادی نمل بھی تھی، یعنی چونٹیوں کا ایک بل بھی تھا۔ تو ان دونوں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ بھئی یہ والی جگہ ہے، چنانچہ اس جگہ کو کھودنا شروع کیا۔ جب کھودنا شروع کیا تو عرب کی ظاہر بات جو سردار ہوتا ہے اس کی اپوزیشن بھی ہوتی ہے، وہ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی چونچ نکالتے ہیں، کوئی غلطی نکالتے ہیں۔ چنانچہ عبد المطلب کو روکنا شروع کیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے خواب کے ذریعے بتایا گیا ہے، میں ان کو بتاؤں گا تو یہ مانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے جو کسی کو اپوزیشن میں کھڑا ہوتا ہے اس کی اچھائیاں نہیں نظر آتی، کوئی مکاری نظر آتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی، مگر 3 دن تک جب مسلسل کھودا تو وہاں سے زمین گیلی نظر آنا شروع ہوئی کہ یہاں سے زمین گیلی ہے، اور اس جگہ پہ زمین جو ہے محسوس ہوا کہ یہاں پر کچھ پانی کے آثار ہیں، ورنہ مکے کی زمین اگر آپ نے کنسیڈر کیا، میں نے دیکھی ہے، مجھے پتا ہے کہ مکے کی زمین ایسی نہیں جیسے ہمارے پاکستان کی کراچی کی زمین، وہاں کہیں ایسے خشکی، ایسے نرم مٹی نہیں ہوتی، وہاں پر پوٹوہار کی زمین ہے، وہاں سختی ہی سختی ہوتی ہے، تو وہ جگہ نرم تو محسوس ہوا کہ بھی واقعتاً یہاں پر پانی کی جگہ ہے۔ 3 دن کے بعد جب لوگوں نے دیکھا تو سب کودے اور سب نے کھودنا شروع کیا، اور نیچے سے پانی مائع شلال اور فوارے کی شکل میں نکلا، اور پتہ چلا کہ یہ زمزم ہے۔
قصہ بہت طویل ہے، میں جلدی سے جلدی پیدائش کی طرف جانے کی کوشش کروں گا۔ یہاں سے جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پانی نکل آیا تو حضرت عبد المطلب نے وہاں پر کافی سارے حوض بنائے، اس میں پانی بھرنا شروع کیا۔ تو جو اپوزیشن کے شرارتی لوگ تھے انہوں نے پانی کے اندر گھس کے غسل کرنا شروع کر دیا، پانی کو گندا کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت نے اللہ سے دعا کی۔ اب یہ دیکھیے زمانہ اہل مشرکین کا ہے، مگر عبد المطلب مواحد پرست تھے، وہ ہر موقع پہ اللہ سے دعا کرتے تھے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد المطلب جہاں کہیں مسئلہ ہوتا لوگ عبد المطلب کو لے کر جاتے، وہاں عبد المطلب جا کے دعا کیا کرتے، تو دعا کرنے کے بعد ان کے کام ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ عبد المطلب کا معاملہ اور مزاج تھا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جب کہا کہ یہ پانی میرا ہے اور کوئی اس میں غسل نہیں کرے گا، تو جو مد مقابل لوگ تھے انہوں نے اور چڑ کا اظہار کیا۔ تو پھر اللہ سے دعا کی، اللہم انی احل لہ، اے اللہ میں نے اس کو حلال کیا ہے اس شخص کے لیے جو اس کو پیے، اور اس شخص کے لیے حرام کیا جو اس کے اندر غسل کرے۔ مفہوم ہے عبارت کا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو جو اس میں غسل کرتا تھا اس کے جسم پہ پھوڑے نکل آتے، اس کو شدید تکلیف ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد ایسے لوگوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ تو پھر دعویٰ یہ کرنا شروع کیا کہ یہ پانی چونکہ ہم نے بھی کھودا ہے اس کنویں کو، لہذا اس کنویں میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہم بھی اس میں سے معاملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، حق ملکیت تو میرا ہے، یہ میرا ہے، ہم کسی بھی کاہن کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کے یہ معاملہ کریں گے۔ چنانچہ کاہن کے پاس کے ایک لمبا واقعہ، مگر وہ روایت تھوڑی کمزور ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ کنویں کی حفاظت مجھے بڑی مشکل لگ رہی ہے، اگرچہ میرے حق میں کاہن نے بھی فیصلہ دیا، وہ ایک الگ واقعہ تفصیلی ہے، کاہن نے بھی میرے حق میں فیصلہ دیا، لیکن کنویں کی حفاظت میرے لیے مشکل ہے، آپ مجھے 10 بچے دیں اور وہ 10 کے 10 بچے میں آپ کے حرم کی حفاظت کے لیے اور اس کنویں کی حفاظت کے لیے لگا دوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے اور آخری بیٹے حضرت عبداللہ تھے، اور انہوں نے نظر مانی کہ ایک بچہ میں آپ کے راستے میں قربان کروں گا، ذبح کروں گا، جیسے کوئی کہتا ہے نا میں بکرا ذبح کروں گا، ایسے انہوں نے کہا میں ایک بچہ آپ کے راستے میں ذبح کروں گا۔ چنانچہ جب 10 بچے ہو گئے، خوشی ایسی ہوگی، عرب میں جس کے 10 بچے ہوتے تھے، اس کے 10 لڑکے ہوتے تھے، اس کا بڑا خاص مقام ہوتا تھا۔ اس کے درمیان بیٹیاں بھی ہوئیں اور تقریباً 8 بیٹیاں ہوئیں اور یہ 10 بیٹے ہوئے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کو جب 10 بچے ہو گئے، بیٹے ہو گئے، تو خواب میں یاد آیا، خواب میں حضرت عبد المطلب کو اشارہ کیا کہ اپنی وہ منت پوری کرو جو تو نے منت مانی تھی۔ تو عبد المطلب اٹھے ہیں، بچوں کو جمع کیا اور کہا میں نے یہ معاملہ کیا ہے۔ عبد المطلب کا مقام اور معیار اتنا بڑا تھا کہ کسی بچے نے سر نہیں ہلایا۔ تو آپ قرہ ڈالیے، جس کا نام نکلے گا ہم میں سے کوئی ایک پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو سب سے بڑے بیٹے حارث تھے، ابو سفیان بن حارث اس کا بیٹا ہے۔ ابو سفیان بن حرب اور ہے، یہ ابو سفیان بن حارث، یہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ فتح مکہ سے تھوڑا سا پہلے ابو سفیان بن حارث مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد ابو سفیان بن حرب جو مشہور ابو سفیان ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ تو سب سے بڑے بیٹے حارث تھے اور سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے۔ تو نام حضرت عبداللہ کا نکلا۔ تو حضرت عبد المطلب نے چھری اٹھائی اور عبداللہ کو اٹھایا اور لے جانے لگے، ذبح کرنے لگے۔ تو 8 کی 8 بیٹیاں راستے میں آ گئی، جو اللہ کے نبی کی پھپھیاں ہیں، وہ راستے میں آ گئیں اور کہنے لگی آپ ایسا کر لیں کہ ایک بندے کی دیت اور عبداللہ میں قرہ ڈالیں۔ چنانچہ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرہ ڈالا گیا، تو عبداللہ کے نام پہ نکلا، پھر 20 اونٹ اور عبداللہ، پھر عبداللہ کے نام پہ، پھر 30 اونٹ اور عبداللہ حضرت عبداللہ کے نام پہ، پھر 100 اونٹ تک پہنچے اور 100 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرہ ڈالا، تو حضرت عبداللہ کے نام سے ہٹ کے 100 اونٹ پہ آ گیا۔ پھر دوبارہ ڈالا، پھر 100 اونٹ پہ آیا، پھر تیسری مرتبہ ڈالا تو پھر 100 اونٹ پہ آ گیا۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور حضرت عبداللہ کو وہاں آزاد کیا۔ یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، حضرت معاویہ نے فرمایا کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا کہ یا ابن الذبیحتین، اے 2 ذبیح کے بیٹے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ اس سے وہ واقعہ، پہلے حضرت اسماعیل ذبیح ہیں، یعنی ذبح کیا تھا مگر ذبح ہوئے نہیں، ان کی بجائے ایک اللہ رب العزت نے مینڈا ذبح کروا دیا، اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ ہیں
کہ ان کو اللہ نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا، مگر لٹانے کے ذبح ہونے کی بجائے 100 اونٹ ان کے عوض ذبح ہو گئے، تو جتنا جتنا قرب ہوا اتنا اتنا ذبیحہ بڑھتا چلا گیا، تو مینڈے سے 100 اونٹ تک کا سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کے ابن الذبیحتین ہیں، یعنی یہ دونوں مذبوح حضرات ہیں جو جن کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عبداللہ کی شان بڑی عجیب اور نرالی تھی۔ حضرت عبداللہ کو عبد المطلب لے کے چلے ہیں اور لے کر مدینہ پہنچے ہیں، وہاں حضرت آمنہ بنت وہب سے آپ کا نکاح ہوا، اور پھر جب مکے واپس آئے ہیں تو حضرت عبداللہ دوبارہ چلے گئے شام کی طرف، اور پھر شام میں بیمار ہوئے، تو لوگ جب تجارتی قافلے والے واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے سسرال میں رک گئے ہیں کہ ان کی طبیعت ناساز تھی۔ حضرت عبد المطلب بھاگے ہیں اور وہاں پہنچے ہیں تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور نابغہ کے مقام پر حضرت عبداللہ کو دفن کیا، وہاں ان کی قبر بنی تھی۔ 1970 میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی تو جو باب سعود ہے مسجد نبوی کا، باب سعود ہے، اس جگہ کا نام ہے نابغہ۔ یہاں جب کھدائی ہوئی تو حضرت عبداللہ کی قبر نکلی اور 3 صحابہ کی قبور یہاں پہ نکلی۔ تو پاکستان کے کابرین میں سے مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نقش بندی یہ وہیں پر تھے، اور انہوں نے خود حضرت عبداللہ کے جسد اطہر کو اٹھایا اور جنت البقیع میں دفن کیا۔ آپ نوائے وقت 1970 کا نوائے وقت اس کی شارٹس سکرین بھی ملتی ہیں، اس کے اندر باقاعدہ اس واقعے کو لکھا گیا کہ آج سے 2 دن پہلے حضرت عبداللہ نبی علیہ السلام کے والد ماجد ان کا جسم مبارک دریافت ہوا، اور جیسا دفن کیا تھا ویسا ہی دریافت ہوا، اور آپ کو اٹھا کر شفٹ کیا، اور اس کے اندر پاکستان کے اتنے علماء جن میں شاہ فضل علی قریشی آج بھی مسکین پور میں ان کے بیٹے موجود ہیں، تو ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے ان کے بدن مبارک کو وہاں پر منتقل کیا۔ خیر، حضرت عبداللہ کے انتقال کے 2 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام کی پیدائش ہے، مگر اس پیدائش سے تھوڑا سا پہلے میں آپ کو دوسرے مقام پہ لے کے چلوں گا جس سے ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس وقت کے حالات کیسے بن رہے تھے۔ تقریباً اس وقت سے چند 100 سال پہلے، چند سو سال یا 70-80 برس پہلے ایک واقعہ پیش آیا یمن کے اندر۔ بادشاہ ذو نواس، اور بعض حضرات نے مسلم شریف کی روایت میں لکھا ایک بادشاہ، اور بہقی کی روایت میں لکھا حمیر کا ایک بادشاہ، اور ابن کثیر البدایہ والنہایہ اور طبقات ابن سعد اور ان حضرات نے اس کا نام ذو نواس لکھا ہے۔ اس بادشاہ نے کے پاس ایک جادوگر تھا، اور جادوگر اپنی جادوگری کسی کو سکھانا چاہتا تھا، تو سکھانے میں ظاہری بات ہے اس نے پورے یمن سے ایک بچے کو سلیکٹ کیا جس کا نام عبداللہ بن تامر ہے۔ مسلم نے اس کا نام نوجوان ایک فتح لکھا ہے، مگر عبداللہ بن تامر دیگر کتابوں میں نام مل جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن تامر کا منتخب ہوئے، پھر اس بچے نے جادو کی بجائے اسلام کو ترجیح دی اور مسلمان ہوا۔ جب وہ بچہ مسلمان ہوا ہے تو بہت سارے واقعات پیش آئے، مختصر بتا رہا ہوں ورنہ یہ واقعہ خود ہی 40-45 منٹ طویل ہے۔ حضرت عبداللہ بن تامر مسلمان ہوئے تو ان کے پیچھے ان کا سارا قبیلہ مسلمان ہوا، سارے قبیلے نے اسلام قبول کیا۔ تو بادشاہ جو ذو نواس تھا اس نے خندقیں کھودیں، اور خندقیں کھود کر اس کے اندر آگ لگائی، اور آگ لگا کے پورے ہزاروں لوگوں کا قبیلہ تھا ان سب کو آگ میں جھونک دیا۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ واقعہ بیان کیا سورہ بروج کے اندر۔ تو حضرت عبداللہ بن تامر وہاں شہید ہوئے، ان کی قبر مبارک حضرت عمر کے زمانے میں ملی، تو ان کے کنپٹی پہ تیر لگا ہوا تھا، کسی نے ہاتھ ہٹایا تو خون دوبارہ جاری ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا دوبارہ ہاتھ یہاں پر رکھ دو، دوبارہ ہاتھ یہاں پہ رکھا تو خون بند ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن تامر یہاں شہید ہوئے، پھر اصحاب اخدود کے ہزاروں لوگ یہاں پہ مارے گئے۔ تو یہاں سے 2 بندے بچ کے کیسر روم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یمن میں ہمارے پورے کے پورے قبیلے کو، ہزاروں لوگوں کو، بچوں بچیوں کو زندہ جلا دیا گیا ہے۔ اور اس میں عجیب و غریب واقعات ہیں، کتب حدیث کے اندر ترمذی میں روایات واقعات اس کے موجود ہیں کہ ایک بچی تھی، ایک عورت تھی، پھر ایسے معاملات اور واقعات موجود ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ ذو نواس نے
ہمارے پورے قبیلے کو تباہ کر دیا ہے، اور وہ آپ کے دین یعنی عیسائی دین کے بالکل مخالف ہے، وہ اپنی پرستش کرواتا ہے، لہٰذا آپ ہماری مدد کریں۔ چنانچہ قیصر روم نے اپنے دو بڑے سالار، ایک ابرہا اور دوسرا فریاد، ابرہا اور فریاد یا فرہاد، یہ دو نام آتے ہیں، فریاد یا فرہاد، یہ دونوں آئے ہیں، ابرہا اور فرہاد، ان دونوں نے ذو نواس پہ حملہ کیا اور پورے یمن پہ قبضہ کیا۔ پورے یمن پہ قبضہ کرنے کے بعد جب ان کی بادشاہت ہوگی تو ابرہا اور جو فریاد تھا، ان دونوں میں اختلاف ہوا، اور پھر ان دونوں کی لڑائی ہوئی اور ابرہا نے فریاد کو دھوکے سے مار دیا۔ پھر قیصر روم نے کہا کہ میں آؤں گا اور میں تیرے بال مٹی میں نہ ملا دوں تو مجھے کہنا، اور میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ قیصر روم نے قسم کھائی تو ابرہا بڑا سمجھدار قسم کا آدمی تھا، اس نے اپنا سر مڈایا اور بال جو ہے وہ ایک تشت میں ڈالے اور کچھ مٹی یمن کی اٹھائی اور قیصر روم کے پاس بھیجی اور کہا کہ بھئی آپ میرے بڑے ہیں، بادشاہ ہیں، ہمارا اختلاف ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اور فریاد نے مقابلہ کیا اور میں اس پہ حاوی آیا اور میں نے اس کو قتل کر دیا، لیکن مجھے پورا احساس ہے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، کوئی فریاد ہمارا بڑا نہیں تھا، وہ آپ سے بڑا بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ حالانکہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، غلط بات ہے، مگر بادشاہوں کو جو بندہ مکھن لگا دیتا ہے تو وہ پھر مکھن کے اندر آ جاتے ہیں۔ چنانچہ ابرہا نے خط لکھا اور کہا کہ چونکہ آپ نے قسم کھائی ہے کہ آپ میرے بالوں کو مٹی میں ملائیں گے تو یہ میں نے اپنا سر منڈایا کہ سارے بال آپ کو بھیج دیے ہیں، اور یہ مٹی یمن کی میں نے بھیجی ہے، آپ ان بالوں کو مٹی میں ملائی اور اپنی قسم کو پورا کر دیجئے، اور مجھے معاف رکھیں کہ میں تو آپ کا ماتحت ہوں، آپ یہاں جس کو بھیجنا چاہتے ہیں بھیج دیں۔ جب بادشاہ نے نیازمندی دیکھی، فرما برداری دیکھی تو کہا چلو ٹھیک ہے، میری قسم بھی پوری ہوئی اور میں نے تمہیں معاف بھی کیا، اب میری طرف سے تم وہیں پر مقرر ہو۔ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس نے جب یمن میں آیا تو دیکھا کہ بھئی یہاں عجیب و غریب معاملات ہیں کہ سب لوگ ایک مہینے کے اندر نکلتے ہیں اور جاتے سب کے سب مکے میں جمع ہوتے ہیں۔ تو پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے جی یہ تو ان لوگوں کا ایک مرکزی جگہ ہے جہاں یہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ سارے ملت ابراہیمی کے باسی ہیں، چاہے عیسائی ہوں یہ ملت ابراہیمی کو مانتے ہیں، یہودی ہوں ملت ابراہیمی کو مانتے ہیں، مشرکین ہوں وہ سب ملت ابراہیمی کو مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم وہ شخص ہیں جن کو سب لوگ مانتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو بڑا مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، مشرکین بھی مانتے ہیں، صابی بھی مانتے ہیں، آج کل جو ملحد نکلے ہیں وہ نہیں مانتے، لیکن عمومی طور پر سب لوگ حضرت ابراہیم کو مانتے تھے۔ تو کہا چونکہ حضرت ابراہیم نے یہ گھر بنایا تھا لہٰذا سب لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر یہاں پر عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو میں بھی ایک گھر بناتا ہوں، ایک کنیسہ بناتا ہوں۔ چنانچہ یمن میں اس نے ایک عبادت گاہ بنائی اور اس عبادت گاہ میں سب کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ کچھ چمچے چپیڑے تو ساتھ جمع ہوئے، مگر ظاہری بات ہے جمعیت الانسان جو سارے کے سارے ہزاروں برس سے کعبۃ اللہ میں جمع ہوتے تھے، ظاہری بات ہے وہ ایک بادشاہ کے ڈر سے اپنی عبادت تو تبدیل نہیں کریں، بہت سے معاملات تبدیل کر سکتے ہیں مگر عبادت تبدیل نہیں کرتے، اور کسی بھی چیز کو تبدیل کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، مگر بادشاہ ٹائپ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے کہ سب لوگ فوراً میری بات مانیں، ایک منٹ اور ایک سیکنڈ دیر نہ کریں۔ جو بادشاہ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ایک سیکنڈ لیٹ ہوئی تو میری نافرمانی ہو جائے گی۔ چنانچہ ابرہۃ الاشرم، ناک اس کی کٹ گئی تھی فریاد کے مقابلے میں، تو ناک کا ایک حصہ کٹ گیا تھا تو اس وجہ سے اس کو اشرم کہتے ہیں کہ اس کی آدھی کٹی ہوئی ناک تھی۔ تو ابرہۃ الاشرم اس نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی غلط بات ہے، اس نے اپنا کنیسہ بنایا، لوگوں کو بلایا مگر 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، چند سال گزرے، لوگ آئے ہی نہیں، سب لوگ کعبۃ اللہ میں جمع ہونے لگے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو بات مناسب نہیں ہے۔ اس پر یہ ہوا کہ اس وقت ایک قبیلہ نسی تھا جو کہ کعبۃ اللہ کے متولیین میں اوقات کی تولی کرتا تھا، اوقات کو ریکارڈ رکھتا تھا۔ تو نسی کا ایک آدمی آیا اور اس نے اس کے کنیسے میں جا کے پیشاب کر دیا، یا بعض حضرات نے یہ لکھا کہ کسی نے آگ جلائی ہوئی تھی، یمن میں سردی زیادہ ہوتی ہے، کسی نے آگ جلائی ہوئی تھی تو ہوا چلی تو آگ کے کچھ حصے اندر چلے گئے اور پھر وہاں جو لکڑی کا کام تھا اس کو آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کے کنیسہ میں آگ لگ گئی، اور وہ جنہوں نے آگ لگائی تھی وہ قبیلہ نسی کے لوگ تھے یا کسی اور قبیلے کے لوگ تھے۔ یوں ابرہا کو بہانہ ملا کہ جن لوگوں نے میرے گھر کی
बेहुरमती की है, अब मैं भी इनके घर की बेहुरमती करूंगा। चुनांचे इसने लश्कर लिया और लश्कर में हाथी लिए। हाथी अरब ने कभी देखे नहीं थे, और हाथी जारी बात है अरब में सबसे बड़ा जानवर ऊंट है, और हाथी तो ऊंट से कई गुना बड़ा होता है, कई गुना ताकतवर होता है, जंग की महारत जानता है। ऊंट कुछ भी हो जंग की महारत नहीं जानता, घोड़ा थोड़ा बहुत जानता है, मगर ऊंट जंग की महारत बिल्कुल नहीं जानता कि जंग कैसे लड़ी जाती है। मगर हाथी जंग की महारत जानते हैं, फौजियों को पांव तले कुचलते हैं, किसी को सूंड से उठा के फेंकते हैं। हाथी सीखने वाला जानवर है, ऊंट सीखने वाला जानवर नहीं है, ऊंट सीख नहीं सकता, ये ऊंट का मिजाज है। तो अरब में ज्यादातर ऊंट इस्तेमाल होता था, दूसरी तरफ हाथी था। तो फौजी बर्तरी के एतबार से, तादाद के एतबार से, दूसरा अरबों के पास फौज नहीं थी। अरब जब भी जंग करने निकलते थे इकट्ठे निकलते, चलो जी अब लड़ाई करनी है तो इकट्ठे लड़ाई करने जाओ। लेकिन एक तरफ एक फौज थी, तो जरी पता है फौज तो फौज होती है कि उनके पास तलवारें चलाने वाले और लोग हैं, तीर चलाने वाले और लोग हैं, नेजा बरदार और हैं, दिफा करने वाले और हैं, अटैक करने वाले और हैं। तो फौज एक पूरे नज़म से चलती है, और आम लोग जाहिर बात है वो नज़म नहीं अपना सकते। चुनाचे जितने भी कबीले दरमियान में आते के उन सबको उन्होंने काबू किया। ताइफ के कबीले दरमियान में काबू है। ये पूरा एक सफर है जो अबरहा का था। किताबों में पूरी पूरी जिल्दें लिखी गई हैं कि अबरहा ने किस तरह पहले कौन सा कबीला, फिर कौन सा कबीला, फिर कौन सा कबीला, इन्हें पूरे अरब को मुसख्खर करता हुआ कैसे रूम गया, अबरहा गया, और कैसे रूम से इसने महमूद हाथी मंगवाया जो हाथियों से 2 गुना बड़ा था, और वो सफेद रंग का, पूरे सफेद रंग का हाथी था। जो देखता था दूर से डर जाता था कि इतना बड़ा पहाड़ जॉइंट वो है उड़ता हुआ आ रहा है। तो वो ये मामला था। तो ताइफ का एक आदमी उन्होंने पकड़ा था, उसने जब मिना की वादी में दाखिल होने से पहले एक छोटी सी पहाड़ी आती है, उस पहाड़ी के पास एक वादी है, वादी मुहस्सर। इस वादी मुहस्सर में वो महमूद रुका, तो उस बंदे ने इसके कान में कहा, ओ बरो क्या महमूद अमामा का बैतुल्लाह, महमूद रुक जा, तेरे आगे बैतुल्लाह है, तू हरगिज आगे मत जाना। बहुत लोगों ने कोशिश की मगर वो हाथी आगे न बढ़ सका। यमन की तरफ बढ़ाते फौरन बढ़ जाता, काबतुल्लाह की तरफ लेके जाते तो फौरन अपना रुख मोड़ लेता और बैठ जाता। हाथी को शराब पिलाई ताकि नशे में बदमस्त होकर आगे बढ़े, मगर वो फिर भी ना हो सका। अभी यही कोशिश जारी थी कि आसमान से परिंदे आना शुरू हुए। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। उनके हाथ में, उनके पांव के पंजों में एक, दूसरे पंजे में एक, और चोंच के अंदर एक कंकर था, एक छोटा सा कंकर था। एक कंकर, कौन सा कंकर, ये जो मिटका टूट जाता है ना, तो मिटका टूट के जो किरची होती है तो उसकी किरची से जो कंकर बनता है वो कंकर। ये जो हमारा कंकर, ये तो एक पत्थर होता है ना, लेकिन कंकर जो सिजील यानी टूटे हुए मिटके यानी पकी हुई मिट्टी के पत्थर थे। एमे जो मजबूत पत्थर हो वो पत्थर नहीं, और वो सिजील के पत्थर थे। वो फेंकते तो एक धमाका होता, जैसे किसी ने बहुत बड़ा ग्रेनेड फेंक दिया हो, और वो बंदा खाया हुआ भुस हो जाता था। अबरहा वहां से भागा। एक खास जगह पर था, एक खास वादी मुहस्सर। इस दफा हम जब हज पे गए तो हमारी गाड़ी हमें आगे ले गई, तो हमें जबरदस्ती किसी जगह उतरना पड़ा, और फिर हम आगे जाके वादी मुहस्सर के पास ठहरे। तो 1-1.5 घंटा हम ठहरे, तो काफी मुशाहिदा करने का मौका मिला कि वहां पर क्या क्या मामलात हुए होंगे। तो सिर्फ उस हिस्से में जो फौजी वहां से निकल गए वो बच गए, चुनांचे अबरहा भी उसमें से बच गया। मगर ऐसा हुआ कि उसके जिस्म को ऐसी बीमारी लगी कि उसका जिस्म पिघलना शुरू हो गया। जैसे बरस में जिस्म खुरना शुरू हो जाता ना, खुरना शुरू हो, नाखून जो है वो, जैसे कोई बूढ़े लोग होते हैं विटामिन B12 खत्म हो जाता है तो नाखून घिरना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल हड्डियां खोखली होना शुरू हो जाती। ऐसा उसका जिस्म का गोश्त खोखला होना शुरू हो गया। पता जब चला जब उसका एक बाजू कट के गिर गया, फिर दूसरा बाजू कट के गिर गया, फिर पांव कट के गिर गया, जिस्म से अलग हो गया। जिस्म वो शदीद तकलीफ की वजह से अबरहा यूं मरा है। तो ये वाकया होने के 50 दिन के बाद नबी अलैहिस्सलाम की बैसत होती है। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाते हैं और एक हलचल का माहौल बनता है पूरी दुनिया के अंदर। इसको इरहास कहते हैं, यानी जो हाथ से मौजूदा होता है, जो हाथ से करामत होती है उसको मौजूदा कहते हैं, मगर जो वजूद से करामत होती है उसको इरहास कहते हैं। हजरत
مفسرین اور مورخین نے اس کو ارہاس لکھے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارہاسات تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود مسعود کی وجہ سے جو کائنات میں عجیب و غریب تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں وہ عجیب تھیں کہ 1000 سال سے فارس کی آگ جل رہی تھی جو ایندھن اور بڑے غضب کا ایندھن ہونے کے باوجود بھی اچانک سے بجھ جاتی ہے، اور کیسر کے محل کے کنگرے ٹوٹ جاتے ہیں. دیکھیں دیوار ٹوٹے نا کوئی مسئلہ نہیں، مگر جب پلر ٹوٹتا ہے نا تو وہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. دیوار سلامت اور پلر ٹوٹ گیا تو یہ بڑی عجیب قسم کی بات ہے. یہ ایک پلر ہے، مگر آپ ذرا امیجن کیجئے کہ اس پوری مسجد جتنا ایک پلر ہوگا تو اس کو کنگرا کہتے ہیں. تو اس کے کنگرے جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے، اور 14 کنگرے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ تھوڑا سا یہاں سے باہر نکلیں، کراچی سے باہر نکلیں، اور گھارو پہنچنے سے دائیں ہاتھ پہ آپ جائیں گے تو ایک جگہ ہے جہاں محمد بن قاسم داخل ہوئے تھے، وہاں پر پہلا قلعہ بنایا تھا. تو اس قلعے کی دیواریں اگر آپ دیکھیں گے تو قلعے کی دیواروں کے درمیان کنگرے بنے ہوئے ہیں، اور وہ اتنے جتنے ہماری مسجد چوڑی ہے اتنے چوڑے چوڑے کنگرے ہیں، اور یوں اس طرح شیڈ بنا ہے جیسے ہیلی پیڈ کے لیے باقاعدہ جگہ ہوتی ہے. تو یہ کنگرے اس کے ٹوٹ گئے اور دنیا حیران. کیسر روم نے خواب دیکھا، علماء کو بھگایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کہیں سے پتہ کرو، عالم کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے. اس لیے کہ اس وقت سب سے بڑا بادشاہ، پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ کیسر تھا، جس کی حکومت کسرا کے اوپر بھی تھی، اور جو کسرا سے بھی بڑا تھا. جیسے آج کے زمانے میں امریکہ ہے، اور اس کی کوئی مثال نہیں بن سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو یہ واقعات دنیا میں پیش آنا شروع ہوئے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. کئی یہودی مکے میں آ کے رہ رہے تھے پہلے سے، اور وہ ہر ہفتے آ کے پوچھتے تھے وہ ستارہ حرکت میں آ رہا ہے جو ستارہ ہمیں بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں. اس کے حوالے سے جو باتیں انشاءاللہ میں آئندہ ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.